رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مفتی ابو محمد صاحب زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں صرف محبت نہیں، محبت ہی محبت ہے۔ کیسے؟ آج محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ رکشے میں بھی حضرت حسین کی تعریف سنتے ہیں، دکان میں بھی سنتے ہیں، مسجد میں بھی سنتے ہیں، اہل حدیث ہے وہ بھی سنتے ہیں، بریلوی ہے ان سے بھی سنتے ہیں، دیوبندی ہے ان سے بھی سنتے ہیں، کسی دوسرے مکتب مشرب کا بندہ ہے وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، آپ اسے بھی سنتے ہیں۔ لیکن میرا سوال آپ سے ہے دھانا والی والوں کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو سنا؟ یہ تو سنا کہ حضور نے حضرت حسین کا نام رکھا، یہ تو آپ نے سنا کہ حضور نے گھٹی پلائی، آپ نے یہ تو سنا کہ حضور نے حسنین کو کندھے پہ بٹھایا، آپ نے یہ تو سنا کہ حضور نے انہیں چوما، آپ نے یہ تو سنا کہ حضور نے انہیں چادر کے نیچے لیا، آپ نے یہ تو سنا کہ حضور نے نماز کی حالت میں سجدہ طویل کر دیا، آپ نے یہ تو سنا حضور چومتے تھے، آپ نے یہ تو سنا حضور پیار کرتے تھے، آپ نے یہ تو سنا حضور ان کے رکھوالے تھے، آپ نے یہ تو سنا حضور ان کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، آپ نے یہ تو سنا حضور کہیں جاتے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں ان کے دروازے سے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے دروازے پہ جاتے۔ لیکن کیا میں یہ سوال کرنے پہ حق بجانب ہوں؟ کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے اس کے بعد حضرات حسنین کریمین کی 57 سالہ زندگی ہے، 57 سالہ زندگی میں ان کی سیرت ہے، ان کا لڑکپن ہے، ان کی جوانی ہے، ان کا کردار ہے، ان کی نمازیں ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کی صورت ہے، ان کے لین دین ہے، ان کا صدقہ ہے، ان کا خیرات ہے، ان کی جوانی ہے، ان کا چوبن ہے، ان کی شادیاں ہیں، ان کی زندگی کا عروج ہے۔ وہ زمانے ابو بکر میں ہے، زمانے عمر میں ہے، زمانے عثمان میں ہے، زمانے علی میں ہے، ان کی اولادیں ہوئی، انہوں نے شادیاں کی، انہوں نے 25 حج کیے، وہ مکہ آتے رہے، وہ مدینہ آتے رہے، صحابہ نے انہیں رشتے دیے، انہوں نے اپنے نکاح میں قبول کیے، صحابہ نے انہوں نے تحائف دیے، انہوں نے اپنے ہاں قبول کیے، اور وہ زندگی کے 57 سالہ دور دنیا میں گزار کر دنیا سے جاتے رہے ہیں۔ آپ نے بچپن تو سنا مگر ان کی 57 سالہ زندگی کیوں نہیں سنی؟ یہ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ جی آج کوئی خطیب، کوئی مولوی صاحب، کوئی شاعر، کوئی ادیب ان کی 57 سالہ زندگی بیان کیوں نہیں کرتا؟ 57 سالہ زندگی حضرت حسن حسین کی اسے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ بھائی جس وقت حضور دنیا سے جا رہے ہیں حضرت حسین کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 4.5 سال۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت حسین 4.5 سال کی عمر میں کربلا گئے؟ 4.5 سال کی عمر میں شہید ہوئے؟ تو اتنا بڑا وہ کوئی عام آدمی تو تھا نہیں، کوئی مولوی صاحب تو تھے نہیں، کوئی نعت خواں تو تھا نہیں، کوئی خطیب تو تھا نہیں، وہ اس کائنات کے سب سے بڑے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین کا نواسہ ہے، فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، علی المرتضیٰ کا جگر پارا ہے۔ اس کی زندگی اس امت سے خائف کیوں ہے؟ اس کی زندگی پہ پردے کیوں ہیں؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال بنتا نہیں بنتا؟ زور سے بولیے، بنتا نہیں بنتا؟ اب اگلا جملہ سمجھیے، زندگی وہ بیان نہیں کرے گا، نہیں سمجھے بات؟ زندگی وہ بیان نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ بات میں یہاں نہیں، میں نے پی ٹی وی پہ کہی ہے، میں نے کہا وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ زندگی گزری ابو بکر کے ساتھ، وہ اس لیے بیان نہیں کریں گے زندگی گزری فاروق اعظم کے ساتھ، زندگی گزری عثمان غنی کے ساتھ، زندگی گزری علی المرتضیٰ کے ساتھ، زندگی گزری جناب معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، وہ بیان نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ سوال یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آئی؟ وہ نہیں کریں گے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جی چند ایک مثالیں جھلکیاں دے کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج اہل بیت کو، صحابہ اکرام کو اہل بیت کا دشمن بتلایا جاتا ہے، تو صحابہ اکرام حضور کے جانے کے بعد کہاں رہے؟ تھوڑا سا جواب دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ حضور کے جانے کے بعد حسن و حسین اہل بیت کہاں رہے؟ مکہ مدینہ میں۔ کہاں رہے؟ مکہ مدینہ میں۔ صحابہ تھے نا،
جی تو اب حضور کے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے اہل بیت کو کیسا پروٹوکول دیا، کون سے پروٹوکول دیا، یہ بات عوام کے سامنے رکھنے کی ہے۔ حضور کے جانے کے بعد سب سے پہلا خلیفہ کون بنا؟ زور سے کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں، زور سے، زور سے کہتے ہیں، زور سے۔ جن کو پتہ ہے وہ زور سے کہتے ہیں، جن کو نہیں پتہ وہ پوچھ لیں پہلا خلیفہ کون سا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے جانے کے بعد پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آئے۔ صحابہ کی آنکھیں نم ہیں۔ 3 دن پہلے حضور کو ہم نے اللہ کے سپرد کیا، حضور پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے۔ صحابہ پریشان ہے کہ یہ ممبر کل رسول اللہ سے سجا ہوتا تھا، آج یہ ممبر تو ہے مگر ممبر والا دنیا میں نہیں ہے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں نم ہیں۔ حضرت ابوبکر آئے، ادھر دیکھیں، یوں دیکھا مجمع میں، کہا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضرت علی اٹھ کے آئے تو آپ کے آنسو بھی آپ کی داڑھی کے اندر تھے۔ فرمایا علی، جی امیر المومنین۔ کہا بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ کاش آپ یہ بات سمجھتے۔ کہا بچے حسن و حسین کہاں ہیں؟ کیا پوچھا؟ کہا بچے کہاں ہیں؟ کہا امیر المومنین یہیں کہیں ہوں گے۔ کہا لے کر آئے۔ دونوں بچوں کو لائے بغیر حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ڈھیلی ڈلی سبحان اللہ تسی کول رکھو، نہ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، زندہ باد دونوں کا ہم سفر ابو بکر، مفتی ابو محمد صاحب، زندہ باد۔ دونوں بچوں کے آئے بغیر ابوبکر صدیق نے خطبہ نہیں دیا۔ بولو محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت ہے، زور سے زور سے۔ محبت ہے۔ دونوں بچے آگے، ایک کو دائیں بٹھایا دوسرے کو بائیں بٹھایا، روتی آنکھوں کے ساتھ ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور فرمایا میرے پیغمبر کے صحابہ وہ نبی دنیا سے جا چکے، آج کے بعد جب بھی تمہارا یہ دل چاہے کہ تم نے اس مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، تم نے زیارت حسن و حسین کی سن کرنی ہے اور بات اس رسول کے نمائندے کی سننی ہے۔